کسی بھی مصیبت کے آنے پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماتم کرنا، نوحہ خوانی کرنا، پیٹنا، بین کرنا، واویلا کرنا، آہو بکا اور چیخ و پکار کرنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اس سلسلہ میں اہل سنت و جماعت کا موقف اور دعویٰ عام ہے اور اس پر ہم عمومی دلائل پیش کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں کوئی تخصیص نہیں کرتے، بالکل ہم عام یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس پر بھی غم کا اس انداز سے اظہار کرنا کہ ماتم کیا جائے یا بین کیے جائیں یا آہو بکا اور چیخ و پکار کی جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ صحابہ اکرام ہوں یا اہل بیت ہوں، کسی بھی شخصیت اور دنیا میں انسان کو کوئی بھی تکلیف یا مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو اس موقع پر اس انداز سے غم پروری کا اظہار کرنا شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارا دعویٰ بھی عام ہے اور اس پر ہم عمومی دلائل پیش کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع کا دعویٰ اس سلسلہ میں خاص ہے اور وہ دلائل دینے کے لیے عمومی دلائل کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کی جو معتبر اور مستند کتابیں ہیں ان میں جو عمومی دلائل ہیں ان عمومی دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ماتم، چیخ و پکار اور نوحہ خوانی اور اس انداز سے بے صبری اور غم پروری کا اظہار کرنا یہ شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں ہے۔ اہل تشیع کی جو معتبر کتابیں ہیں ان میں مرفوعاً ایک حدیث موجود ہے، اس میں سے ایک حوالہ من لا یحذر الفقیہ کا، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 554 اور حدیث نمبر 5814 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النیاحۃ من عمل الجاہلیہ، نوحہ خوانی کرنا یہ جاہلیت کا عمل ہے۔ اس روایت کو ابو جعفر صدوق محمد بن بابویہ القمی نے اپنی کتاب من لا یحذر الفقیہ میں، اور یہ تفسیر قمی ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 291 پہ یہی روایت اور حدیث موجود ہے کہ نوحہ خوانی کرنا یہ عمل جاہلیت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری روایت اسی سلسلہ میں جو کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی مستند کتابوں میں مشترکہ متفق علیہ موجود ہے، یہ الخصال ہے، اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویہ القمی کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 250 پہ یہ روایت لے کے ہے اور یہی روایت صحیح مسلم میں 2160 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربعۃ لا تزال فی امتی الی یوم القیامہ، 4 چیزیں میری امت میں قیامت تک ہمیشہ باقی رہیں گی۔ الفخر بالاحساب، اپنے حسب پہ فخر کرنا، والطعن فی الانساب، اور نسب میں تان کرنا، والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ اس نے نہیں کی، تقوم یوم القیامت، وہ قیامت کے دن اس حالت میں کھڑی ہوگی، وعلیہا سربال من قطران، کہ اس کے اوپر گندک کا لباس ہوگا، ودرع من جرب، اور خارش کی چادر اس کو پہنائی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم میں 2160 اور الخصال اہل تشیع کی بہت بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 250 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث اور ائمہ اہل بیت سے ان روایات کو ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار کی جلد نمبر 82 نمبر جلد ہے اور اس کے صفحہ نمبر 75 پہ یہی روایت ذکر کی ہے کہ ان النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقوم یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، کہ نوحہ خوانی کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گی کہ اس کے اوپر گندک کا لباس ہوگا اور اس کو خارش کی چادر پہنائی جائے گی۔ اس کے علاوہ مولانا باقر مجلسی نے اپنی اسی کتاب بہار الانوار میں چند روایات ذکر کی ہیں، جن میں سے صفحہ 101 جلد نمبر 82 کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان، 2 آوازیں ایسی ہیں جن پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے،
اور اللہ ان کو ناپسند کرتا ہے۔ اعوال عند مصیبت، مصیبت کے وقت بے صبری کرنا اور نوحہ خوانی کرنا، وصوت عند نعمت، اور خوشی کے وقت، نعمت کے وقت ایسی آوازیں نکالنا، یعنی نوح والغنا۔ خود ملا باقر مجلسی نے اگلے کلمات لکھے ہیں، یعنی نوحہ خوانی کرنا اور گانے باجے بجانا اللہ رب العزت کی ان چیزوں پہ لعنت ہے۔ اور صفحہ نمبر 103 پہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، النیاحۃ عمل الجاہلیہ، نوحہ خوانی کرنا یہ جاہلیت کا عمل ہے۔ اور صفحہ نمبر 102 پہ روایت کو نقل کیا ملا باقر مجلسی نے، اور یہی روایت اہل تشیع کی کتاب الفروع من الکافی میں جلد نمبر 5 ابواب المتع اور روایت نمبر 10,204 ہے۔ یہ روایت کا الکافی میں اور ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار میں ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں فتح مکہ کے موقع پر جب خواتین بیعت کرنے کے لیے آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس بات پر وعدہ لیا کہ تم معروف میں میری نافرمانی نہیں کرو گی۔ اور وہ معروف کیا تھا؟ تم اپنے رخساروں کو نہیں پیٹو گی، ولا تخمشن وجہن، اور تم اپنے چہروں کو نہیں چھیلو گی، ولا تنتفن شعرن، اور تم اپنے بالوں کو نہیں کھولو گی، ولا تشققن جیبن، اور اپنے گریبانوں کو نہیں پھاڑو گی، ولا تسودن ثوبا، اور تم کالا لباس نہیں پہنو گی، ولا تدعین بویل، اور تم باویلا نہیں کرو گی۔ فبایعہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ھذا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو اس بات پر بیعت کیا۔ ملا باقر مجلسی نے اپنی اس کتاب میں روایت ذکر کی ہیں، جن میں سے صفحہ نمبر 104 پہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے کے ہیں، اور وہ اپنے آبا سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الرنۃ عند المصیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت رونے سے، چیخو پکار کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ ونہا عن النیاحۃ، اور نبی کریم علیہ السلام نے نوحہ خوانی کرنے سے منع کیا، والاستماع الیہا، اور نوحہ خوانی سننے سے بھی منع کیا ہے۔ ونہا عن تصفیق الوجہ، اور اپنے چہرے پر تماچے مارنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو یہ روایات اہل تشیع کی مستند اور معتبر کتابوں میں موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے وقت وصال وصیت فرمائی، اور وہ وصیت بھی اہل تشیع کی کتابوں میں سے یہ ایک حوالہ ہے ملا باقر مجلسی کی کتاب حیات القلوب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 108 کا، اور دوسرا حوالہ الفروع من الکافی جلد نمبر 5 ابواب المتع، اور روایت کا نمبر ہے 10,203۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بوقت وصال وصیت فرمائی، اذا انا مت فلا تخمشی علی وجہن، کہ اے میری بیٹی جس وقت میرا وصال ہو جائے تو تم میرے اوپر اپنے چہرے کو مت پیٹنا، ولا تنشری علی شعرا، اور اپنے بالوں کو نہ کھولنا، ولا تنادی بالویل، اور تم واویلا نہ کرنا، ولا تقیمی علی نائحۃ، اور میرے اوپر نوحہ خوانی کرنے والیوں کو کھڑا نہ کرنا، یعنی نوحے کا میرے وصال پر اہتمام اور انتظام نہ کرنا۔ اور یہ ملا باقر مجلسی کی جو کتاب ہے یہ مترجم ہے، اور اس میں باقاعدہ شیعہ عالم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ملا باقر مجلسی نے اس روایت کو ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فرات بن ابراہیم نے بسند معتبر جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ اے فاطمہ تم سمجھ لو کہ پیغمبر کے لیے گریبان کو چاک اور چہرہ کو زخمی نہ کرنا اور نہ فریاد کرنا، بلکہ وہی کہنا جو تمہارے باپ نے اپنے فرزند ابراہیم کی وفات کے وقت کہا تھا کہ آنکھیں روتی ہیں اور دل دکھتا ہے، لیکن میں کوئی بات ایسی نہیں کہتا جو معبود کے غضب کا باعث ہو۔ تو یہ روایت ملا باقر مجلسی کی کتاب حیات القلوب میں اور الفروع من الکافی میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ امام علی مقام
سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت جو آپ نے میدان کربلا میں آخری وصیت اپنی ہمشیرہ کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی۔ اہل تشیع کی 3 معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ کتاب ہے الارشاد اہل تشیع کے شیخ مفید کی، اس کے صفحہ نمبر 337 پر۔ یہ اعلام الورا ہے، اس کے صفحہ نمبر 244 پر۔ اور یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے جلاء العیون زندگانی چہاردہ معصوم، اس کے صفحہ نمبر 653 پر یہ وصیت موجود ہے۔ اور اس وصیت کے الفاظ یہ ہیں کہ امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہمشیرہ کو وصیت فرمائی۔ لفظ اس میں یہ فقام الیہ الحسین علیہ السلام، امام حسین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کھڑے ہوئے، فصب علی وجہہ الماء، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وقال لہا یا اختہ اتق اللہ، اور کہا اے میری ہمشیرہ اللہ سے ڈر کے رہنا، اور اسی طریقے سے تعزیت کرنا جس طرح اللہ رب العزت نے تعزیت کرنے کی اجازت دی۔ اور یہ جان لو کہ زمین والے بھی مر جائیں گے، آسمان والے بھی باقی نہیں رہیں گے، ہر شے ہلاک ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ میرے باپ مجھ سے بہتر تھے، میری والدہ مجھ سے بہتر تھی، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، اور میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اسوہ اور حضور کی سنت ہے۔ اور پھر آگے کہا کہ میری ہمشیرہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میری قسم کو نہ توڑنا، لا تشقی علیہ جیبن، میری شہادت پر اپنے گریبانوں کو نہ پھاڑنا، ولا تخمشی علیہ وجہن، اور میری شہادت پر اپنے رخساروں کو نہ پیٹنا، ولا تدعی علیہ بالویل والثبور، اور میری شہادت پر واویلا اور چیخو پکار اور آہو بکا نہ کرنا۔ ملا باقر مجلسی نے اسی روایت کو جلاء العیون میں ان الفاظ کے ساتھ صفحہ نمبر 653 پہ نقل کیا ہے کہ پس وصیت فرمود اے خواہر گرامی تورا سوگند میدہم، کہ امام حسین نے وصیت کی کہ اے میری ہمشیرہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، چون من از تیغ اہل جفا بعالم بقا رحلت نمائن، جس وقت میں ظالموں کی تلوار سے عالم بقا یعنی آخرت کی طرف رحلت کر جاؤں، گریبان چاک مکنید، تو تم نے اپنے گریبان چاک نہیں کرنا، ورو مخراشید، اور اپنے چہرے کو نہیں چھیلنا پیٹنا، واویلا مگوید، اور واویلا اور چیخو پکار اور آہو بکا نہیں کرنی۔ اہل تشیع کی 3 معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، پیٹنا نہیں، ماتم نہیں کرنا، چیخو پکار نہیں کرنا۔ یہ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطبات ہیں، اس میں خطبہ نمبر 232 صفحہ نمبر 628 پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس پر مولا علی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں موجود تھے، اور حضور کی بارگاہ میں مخاطب ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَلَوْلَا أَنَّكَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْجَزْعِ، یا رسول اللہ اگر آپ نے مصیبت اور تکلیف کے آنے پر صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور جزا فضا سے منع نہ کیا ہوتا، لَأَنفَدْنَا عَلَيْكَ مَا الشُّؤُونَ، تو عرض کرتے ہیں حضور علی کی آنکھوں کے اندر جتنا آنسوؤں کا ذخیرہ ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس پر بہا دیتا، لیکن میں کوئی بے صبری اور غم پروری کا انداز اختیار نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور جزا فضا کرنے سے منع کیا ہے۔ صفحہ نمبر 849 پہ مولا علی کا فرمان موجود ہے کہ وَمَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، جس نے اپنی ران پر پیٹا عند مصیبت، مصیبت کے وقت، حبط عملہ، اس کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اور اسی نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 828 پہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، صبر کا مقام ایمان میں ایسے ہے جیسے سر کا مقام جسم کے اندر ہے، اور اگر جسم کے اندر سر باقی نہ رہے تو جسم باقی نہیں رہتا ہے، ایمان میں اگر صبر باقی نہ رہے تو ایمان باقی نہیں رہتا۔